نبی علیہ السلام کا وصی قرآن ہے. ہم حضرت ابوبکر صدیق کو نبی علیہ السلام کا وصی نہیں مانتے ہیں، خلیفۃ الرسول کہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کا وصی وہ ہوگا جو قیامت تک کے لیے باقی رہے. نبی فوت ہوتے تھے تو اپنے بعد ایک وصی بناتے تھے اور سلسلہ چلتا تھا. امام تو اللہ کے نبی دے گئے ہیں، یہ کتاب یہی تھی حجۃ الوداع پہ، یہی تھی غدیر قوم کے اوپر، یہی ہے وصی رسول. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس زمانے میں قرآن کسی کے پاس تھی نہیں. قرآن اس زمانے میں کسی کے پاس قرآن جمع ہی نہیں ہوا تھا. قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے خلیفہ ہو سکتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے دیتے ہیں، قرآن خطبے دیتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حد جاری کرتے ہیں، قرآن حد جاری کرتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلتے ہیں، فوج کے کمانڈر ان چیف ہے. قرآن مجید اب دیکھو پاکستان کا جو آرمی ہے، تو یہ آپ کی فوج جو بہترین فوج ہے، اب یہ آپ کا کمانڈر ان چیف ہے فوج کا، اس کے لیے ایک ہفتے کے لیے قرآن کو بنا دو، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی آپ ہٹ جائیں. آپ کا جو 4 اسٹار جنرل ہے اس کو کہہ دے ہٹ جاؤ. قرآن جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر خلیفہ ہو سکتا ہے تو پاکستانی فوج کا کمانڈر ان چیف نہیں ہو سکتا. اس کو رکھ دیں وہاں پہ، دیکھیں فوج کیسے کام کیسے چلے گا. فون کال قرآن جواب دے دیں، لیٹر لکھنا ہے تو قرآن لیٹر لکھ دیں. آرمی کے مختلف مثلا بجٹ الوکیٹ ہوتا ہے یا مختلف ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، وہ قرآن کو کر سکتا ہے. بھائی یہ تو ایک مذاق ہے نا، ٹھیک ہے. قرآن اس طرح کام تو نہیں کرتا. قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک کتاب ہے، سامت ہے، وہ گھر میں پڑھیں گے تو سوچیں گے، اگر قبول کریں گے اور اس کی تفسیر اہل بیت علیہ السلام سے لیں گے تو ہدایت دے گا، وہ اللہ کچھ بھی نہیں دے گا آپ کو. وما یزید الظالمین الا خسارا، اور ظالمین کے لیے تو صرف خسارہ اور ضلالت ہی دے دیتا ہے. ملاحظہ کریں میرے بھائیو، یہ کتاب ہے احیاء المیت بفضائل اہل البیت، تالیف عبد الرحمن السیوطی، چاپ دار المدینہ المنورہ للنشر والتوزیع. کتاب چھپی ہے سنہ 1999 میں. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے کچھ روایات، کچھ احادیث جو اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق ہیں، مخالفین کے کتب میں آپ کی خدمت میں ان کے محدثین نے جو روایت کیے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. سیوطی صاحب نے جو چھٹا حدیث نقل کیا ہے نمبر 6، وہ یہ ہے: زید ارقم کا بیٹا، اس نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخرجہ الترمذی وحسنہ. ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا کہ حضرت صاحب رسالت تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم، میں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ کس شخص کا قول ہے؟ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ اس شخص کو جو اپنی موت کا خبر دے رہا ہے. اور وہ شخص کون ہے؟ وہ اس دین کے لانے والا، توحید کے لانے والے، قرآن کے لانے والے، شریعت کو انٹروڈیوس کرنے والے، پروموٹ کرنے والے. ان سے پہلے کوئی کیا شریعت تھی؟ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس دین میں اگر آپ مسلمان ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت سنو کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے کیا وصیت کی ہے، کس کو جانشین بنایا ہے، کس کو خلیفہ بنایا ہے. اگر مسلمان پلٹ جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کی طرف جو انہوں نے مسئلہ خلافت اور مسئلہ امامت اور مسئلہ وجوب اتباع میں بیان کیا ہے، تو مسلمانوں کے سارے جتنے اختلافات ہیں، جتنے نزاع ہیں، جتنا انتشار ہے مسلمانوں میں، یہ سب زائل ہو جائے گا، یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ سب غائب ہو جائے گا. لیکن کیا کریں کہ پرانے والوں نے سیاست کیا، دنیا سے محبت کیا، اور ریاست کے لیے اور حکومت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوامر منورہ کو اپنے پیروں کے نیچے رکھا اور ان کو پامال کیا. اور بعد میں آنے والوں نے ان کو، پرانے مجرمین کو کیا کیا؟ ان کو مقدس بنا دیا. اب اتنا یہ بت بڑے ہو چکے ہیں کہ وہ ان کو یقین نہیں آتا کہ یہ بت ہیں، یہ مقدس نہیں ہیں، یہ بناوٹی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان کھول کر سنو، انی تارک فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ وصیت ہے. یہ اپنے بعد کے لیے کس کی طاعت کرنے کا اور کس کی اتباع کرنے کا بیان ہے. جب تک وہ میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان سے تمسک رکھنا، ان کی اتباع کرنا، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. جو دین میں گمراہ ہو جاتا ہے اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ مسلمانوں. جو دین میں گمراہ ہے اس کی توحید خراب ہے، اس کے اعتقاد نبوت میں خراب ہے، اس کا نماز خراب ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا ٹھکانہ کہاں؟ اللہ کی غضب ہے اس پر، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو کبھی گمراہ نہ ہوا، توحید اس کی نبی والی توحید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اصول ایمان، ارکان ایمان اس کی کون سی؟ نبی والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نماز اس کی نبی والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. روزہ اس کی نبی والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اخلاق اس کی نبی والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ٹھیک ہے نا. اگر اب گناہ بھی سرزد ہوتا تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ مسلمان معصوم نہیں ہے، مسلمانوں سے گناہ ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادخرت شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں نے اپنی شفاعت کو ذخیرہ بنایا ہے، اس کو میں نے سیف کیا ہے. کس کے لیے؟ ہاں، اپنی امت کے گناہ کاروں کے لیے، گناہ کاروں کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو گمراہ جو نہیں ہوگا، لن کسی قسم کی گمراہی اس میں نہیں ہوگی، کسی قسم کی گمراہی نہیں ہوگی، نہ اصول میں نہ فروع میں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا اہتمام کیا. ٹھیک ہے نا. وہ دنیا سے جا رہے ہیں. ایک شخص جو مر رہا ہے اپنے بعد وصیت کرتا ہے، مثلا کاروبار ہے، بیٹے ہیں، 3-4 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، 4-5 بیٹے ہیں، بچیاں ہیں، مثلا بیوی ہے، بہن بھائی ہیں، ان کا خیال کیسے رکھا جائے گا. وہ وصیت کرے گا مجھے کینسر ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا تم 3 مہینے کے بعد مر جاؤ گے. تو پھر وہ ہر طرح سے تیاری کر لیتا ہے جتنا اس کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. کہ کاروبار یہ بیٹا تم اس طرح چلاؤ، یہ گاہک آتے ہیں اس طرح ان سے اس طرح برتاؤ کرنا، مال کہاں سے خریدنا ہے تم نے، اگر زمین ہے، اگر گاڑی ہے، اگر گھر ہے، تو ہر طرح سے وہ اپنی طور پہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے بعد جو سلسلہ جا رہا ہے اس میں اس کے اہل خانہ کے درمیان نزاع پیدا نہ ہو، اس کے اہل خانہ کو کسی مشکلات کا سامنا نہ پڑے. تو وہ کوشش کرتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے اس کو بولا کہ تم 3 مہینے کے بعد مر جاؤ گے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا عزیزو؟ او بھائی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے نا. بس اس کو چھوڑتے ہیں. ایک شخص ہے سبزی کا دکان ہے، وہ 3 گھنٹے کے لیے کہیں جاتا ہے ٹھیک ہے نا. سبزی کا ریڈی ہے اس کا، کسی کو دے دیتا نا، حوالے کر دیتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پوری انسانیت کی ہدایت کے وہ ذمہ دار ہیں. وہ دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ نے خبر دی ہے کہ آپ جا رہے ہیں، تو اس نے بہت زبردست اہتمام کیا ہے ان کے بعد کوئی گمراہ نہ ہو. دیکھو انفیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بھی، جب تک تم ان کی اتباع کرو گے، جب تک تم ان کے دامن میں اپنا ہاتھ تامے رکھو گے، لن تذلوا بعدی، ہرگز. لن کس کو بولتے ہیں؟ یعنی ہرگز. یہ تو میں نے عربی میں لکھ دیا، ہرگز اردو میں، ہرگز گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ و عترت اہل بیت، کتاب اللہ قرآن مجید اور عترت طاہرہ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس زمانے میں قرآن کسی کے پاس تھی نہیں. قرآن اس زمانے میں کسی کے پاس قرآن جمع ہی نہیں ہوا تھا. لیکن عربوں کو پتا تھا کہ قرآن ایک عظیم چیز ہے. یہ ان کو پتا تھا کہ قرآن ایک ایسی کلام ہے کہ اس جیسا کوئی شاعر نہیں لے کے آ سکتا. قرآن ایک ایسی کلام ہے کہ اس جیسا کسی کے پاس ہے نہیں. کیونکہ عرب وہ کیا تھے؟ بڑے فصیح تھے، بڑے بلیغ تھے. ان کو یہ پتا تھا. اور ان چیزوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یعنی ثقافت، تہذیب، کچھ بھی نہیں تھا. صرف کیا تھا ان کے پاس؟ فصاحت، بلاغت، کمال کی فصاحت، بلاغت. یعنی اس زمانے میں جس طرح لوگ بات کرتے تھے نا، عرب کلمات کا چناؤ، اس میں استعارات، اس میں امثال، اس میں کنایات، اور عجیب و غریب، یعنی انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے بات کرتے تھے. اور عربی زبان ایسی ہی ہے. عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ اس ایک سمندر ہے جس کا کوئی ساحل ہی نہیں ہے، اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کی ادب. تو اس زمانے میں لوگوں کو یہ لوگ جو اس فصاحت و بلاغت میں سب شہسوار تھے، یعنی پورے عرب. تو ان کو بخوبی پتا تھا کہ ایک ایسا کلام ہے کہ اسی کلام کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کو اپنے اپنے مبہوت بنایا، اپنا مجذوب بنایا قرآن مجید کی وجہ سے. جو بھی شخص قرآن سنتا ہے حیران رہ جاتا، دکا بکا رہ جاتا، وہ ایمان لے کے آتا ہے. تو اسی لیے تو کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے. مشرکین اسی لیے کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، کیونکہ اس کے کلام میں سحر ہے. کہتے تھے اپنے کانوں میں ہاتھ انگلیاں رکھو تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن تمہیں سنائی نہ دے. کہ ایک دفعہ اگر کسی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا تو ایسا ہے کہ اس کو جادو ہو گیا. یہ کیوں؟ اس طرح کہ قرآن کی عظمت، قرآن مجید کی اعجاز. قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم اس میں شک ہے قرآن اللہ کی جانب سے نہیں تو اس کے ایک سوروں جیسا ایک سورہ لے کے آؤ. تو کوئی نہیں لے کے آ سکا. ٹھیک ہے نا. تو عربوں کو پتہ تھا کہ قرآن ایک عظیم کلام ہے اور یہ کسی کے پاس نہیں ہے، یہ کسی کے پاس نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے لیکن وہ دنیا سے جا رہے ہیں. یہ پورا قرآن کسی کے پاس نہیں ہے. صحابہ کو تھوڑے بہت ادھر سورے آتے ہیں لیکن پورا قرآن کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن پورا قرآن کس کے پاس ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. یہ عظیم کتاب. اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں تو بتا رہے ہیں امت کو کہ وہ عظیم سرمایہ جو آپ کے لیے متحیر العقول ہے، محیر العقول ہے، جو آپ کو مات و مبہوت بنا لیتا ہے کہ جس جیسا کوئی اس جیسا کوئی نہیں لا سکتا. اس کا خازن کون ہے؟ ہاں فرمایا کتاب اللہ وعترتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. فرمایا کہ یہ قرآن میرے اہل بیت کے پاس ہے. میں قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میرے اہل بیت کو. قرآن بھی کس کے پاس ہے؟ میری اہل بیت علیہ السلام کے پاس. اور یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، جس طرح میں قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے نا. جس طرح میں قرآن سے الگ نہیں ہوں گا. تو یہاں پر میں تمہارے درمیان 2 چیز کے چھوڑ کے جا رہا ہوں. جیسے ایک شخص ہے
مثلا اس کا دنیا سے کہتے ہیں کہ فلانی مر گیا، اوہ مر گیا، ہاں مر گیا، تو کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں اس نے ایک گھر چھوڑا ہے، اس کے بعد ایک بیٹا چھوڑا ہے، یا اس کے ایک دکان اپنے بعد اس کا ترکہ کیا، ایک دکان ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دکان اس کا سرمایہ ہے اور وارث اس کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک مال ہے، ایک شے ہے، ایک عین ہے، اور ایک ہے شخص ہے، ایک فرد ہے۔ تو ہمیشہ وارث کون ہوتا ہے؟ وارث ہمیشہ فرد ہوتا ہے، جانشین ہمیشہ فرد ہوتا ہے، اور وہ دوسرا جو شے ہے وہ مال ہوتا ہے، وہ سرمایہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز پیچھے چھوڑ کے جانا ہے، قرآن مجید ہے، جو کسی کے پاس نہیں ہے، صرف ان کے پاس ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہوگا۔ تو ایک شے ہے قرآن مجید، قیمتی شے، جیسا اس جیسا کوئی شے ہی نہیں، اور ایک فرد ہے، افراد ہیں، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام۔ تو پتہ کیا چلا میرے عزیزو؟ پتہ ہی واضح ہے کہ ایک میراث ہے جو دین کا اساس ہے قرآن مجید، اور ایک وارث ہے، ایک خلیفہ ہے، ایک جانشین ہے، اور وہ اہل بیت علیہ السلام۔ قرآن کو اگر خلیفہ کہا گیا ہے تو قرآن کا خلیفہ ہونا، جانشین ہونا، یہ مجاز ہے۔ دیکھیں عزیزو، لغت میں دو چیزیں ہیں، ایک حقیقت، ایک مجاز۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کہتا ہوں کہ زید شجاع ہے، زید شجاع ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب میں کہوں مجاز کیا؟ زید شعر ہے، زید شعر ہے، زید شعر نہیں ہے، زید انسان ہے، اس کا باپ بھی انسان ہے، وہ جنگل میں نہیں رہتا بھائی، وہ درندہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا زید شعر ہے، شعر سے مراد کیا ہے؟ یہ شعر سے مراد یہ ہے، شعر سے مراد یہاں پہ مجازن، میں نے کہا مقصود کیا ہے؟ شجاع انسان ہے۔ یہاں پر بھی اگر قرآن مجید کو یا دوسرے حدیث خلیفتین میں قرآن مجید کو خلیفہ کہا گیا ہے، جانشین کہا گیا ہے، تو یہ مجاز ہے، وَإِلَّا قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے خلیفہ ہو سکتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے دیتے ہیں، قرآن خطبے دیتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حد جاری کرتے ہیں، قرآن حد جاری کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلتے ہیں، فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں، قرآن مجید۔ اب دیکھو پاکستان کا جو آرمی ہے، تو یہ آپ کی فوج جو بہترین فوج ہے، اب یہ آپ کا کمانڈر ان چیف ہے فوج کا، اس کے لیے ایک ہفتے کے لیے قرآن کو منا دو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ ہٹ جائیں، آپ کا جو 4 اسٹار جنرل ہے اس کو کہہ دے ہٹ جاؤ۔ قرآن جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر خلیفہ ہو سکتا ہے تو پاکستانی فوج کا کمانڈر ان چیف نہیں ہو سکتا؟ اس کو رکھ دیں وہاں پر، دیکھیں فوج کیسے کام کیسے چلے گا۔ فون کال قرآن جواب دے دیں، لیٹر لکھنا ہے تو قرآن لیٹر لکھ دیں۔ آرمی کے مختلف مثلا بجٹ الوکیٹ ہوتا ہے یا مختلف ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، وہ قرآن کو کر سکتا ہے بھائی، یہ تو ایک مذاق ہے نا، ٹھیک ہے؟ قرآن اس طرح کام تو نہیں کرتا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک کتاب ہے، سامت ہے، وہ گھر میں پڑھا ہے، پڑھیں گے تو سوچیں گے، اگر قبول کریں گے اور اس کی تفسیر اہل بیت علیہ السلام سے لیں گے تو ہدایت دے گا، وَإِلَّا کچھ بھی نہیں دے گا۔ وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالمین کے لیے تو صرف خسارہ اور ضلال ہی دے دیتا ہے۔ اچھا، فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِ، تو تم اچھی طرح سے سوچ لو، اچھی طرح سے اپنے ذہن میں سوچ لو کہ میرے بعد میرے ان جانشینوں کے ساتھ، اہل بیت اطہار علیہ السلام، جو کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ تم کیسا رہو؟ وفا کرو گے، طاعت کرو گے، مودت کرو گے، یا ان کے دشمنوں کی طاعت کرو گے، ان کے منکرین کے، جو وہ لوگ جو آپ کو منع کرتے ہیں ان کی اتباع سے، ان کو تصدیق کرو گے، ان کو رضی اللہ کہو گے۔ تم اچھی طرح سے سوچ لینا۔ عن زید بن ثابت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به بعد لن تذلوا کتاب اللہ وعترت اہل بیت انہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر یہ وہ پہلے والا حدیث زید ابن ارقم سے تھا، ٹھیک ہے نا؟ زید ابن کون؟ زید ابن ارقم، اور یہ ہے زید ابن ثابت، کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا، اور بہت سارے صحابہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، ٹھیک ہے عزیزو؟